بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے خوفناک طوفان جس نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو فنا کر دیا تھا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی۔ اس طوفان کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا پر دوبارہ سے نئی زندگی کو آباد فرمایا۔ یہ طوفان کب آیا تھا اور اس طوفان میں کتنے لوگ بچے تھے اور وہ بچنے والے لوگ کس کشتی پر سوار تھے، اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا اور وہ کشتی کتنی مدت میں تیار ہوئی تھی اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی، اس کی منزلیں کتنی تھیں اور اس کشتی میں کون کون سی مخلوقات سوار ہوئی تھیں، اور کل کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے محفوظ رہے تھے، اور کیا شیطان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا، اور یہ کشتی کتنے عرصے تک اللہ رب العزت کے دردناک طوفان میں تیرتی رہی، اور جب وہ طوفان تھما تو اس کشتی کو کس جگہ پر چھپایا گیا، اور کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ ویڈیو نہایت ہی معلوماتی اور ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کی پیروکاری میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بڑے بت جن کے نام یہ ہیں: واد، سوا، یاؤس، یاؤق اور نصر۔ یہ بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس قوم میں ہر طرح کی برائی تھی اور وہ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا، اور انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العزت نے دنیاوی عذاب نازل فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے دنیاوی عذاب کی شروعات ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرتے اور حق کی طرف بلاتے رہے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی پوجا کرتے رہے۔ لیکن صرف 80 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا جب اپنی قوم کو اس برائی سے منع کیا اور اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام پر ہر طرح کے اعتراضات لگانا شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے وارد ہونے والے تمام اعتراضات کے جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام سے متکبرانہ انداز میں بات کیا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو وہ آپ علیہ السلام کو سنسار کر دیں گے، اور اس طرح اس قوم نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ اس قدر بدبخت ہو چکے تھے کہ وہ آپ علیہ السلام کو پاگل کہہ کر پکارتے تھے، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ان پر ایمان لانا، معاذ اللہ وہ دیوانے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا،
اور اس روئے زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے ہیں۔ نوح علیہ السلام بولے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو۔ تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے ساگوان کے کچھ درخت لگائے، جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کشتی کی تیاری کے دوران آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیتی، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ علیہ السلام سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاریوں میں لگے رہے۔ یہ کشتی کم و بیش 100 سال کی مدت میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر کی طرح اور کشتی کا پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ اس کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا اور کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ ادھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تیار ہو گئی تو ادھر اللہ رب العزت کا وہ حکم بھی قریب آ چکا تھا، جس حکم کے مطابق اللہ رب العزت کا دردناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ رب العزت کا عذاب شروع ہونے والا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت اس بات کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابلا تو ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کرے ہر چیز میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر وعد پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی تمام ایمان والوں کو، اور اس کے ساتھ ایمان والے نہ تھے مگر تھوڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا وہ دردناک طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان سے پانی برسایا جانے لگا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں کو اور ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، سوار کر لیا، اور آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافز، اور تینوں کی بیویاں، اور آپ علیہ السلام کی مومنہ بیوی، اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، اور آپ علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، اور نہ ہی یہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ تفسیر ساوی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ علیہ السلام کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں تھیں، جس میں سب سے نیچے والی منزل پر درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانوروں کو رکھا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسانوں نے قیام کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے اس دردناک عذاب کے دوران مسلسل 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور مسلسل زمین پانی ابلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ چنانچہ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آخرکار یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اللہ رب العزت کے اس دردناک طوفان کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اس طرح دنیا کی سب سے پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے وہی لوگ بچ پائے۔
बाकी सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस दर्दनाक तूफान ने तबाह बर्बाद कर दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इंसानी ज़िंदगी को आबाद किया और आज जो इंसानी नस्ल मौजूद है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज के दौर में दरियाफ्त हो चुकी है कि नहीं। इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि कश्ती नूह की बाकियात मशरिक़ तुर्की में वाक़या कोहे इरारात पर मिली हैं, जो कि 1400 फीट ऊंची हैं। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और ये हज़ारों मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई थी। इस कश्ती की दरियाफ्त के बाद चीनी और यूरोपीय माहिरीन ही नहीं जबकि तमाम अहले किताब के माहिरीन ये मानते हैं कि यही कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है और उन माहिरीन का ये मानना है कि ये कश्ती 4800 कबल मसीह की है। अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो मुहक्किकीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के रुकने की जगह जोदी पहाड़ लिखी है, जबकि ये पहाड़ कोहे करादा का हिस्सा है। यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से मिलकर एक मस्जिद तामीर की थी जिसको समानीन मस्जिद कहा जाता है और उन्होंने ही उस वीरान शहर को आबाद किया था। आप अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक लबनान में वाक़या है। अब बात करते हैं कि क्या शैतान भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ था। आजकल बहुत सी बेबुनियाद वीडियोस में ये बताया जाता है कि शैतान गधे की दुम के साथ लटक कर सबसे आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ था। आपको बताते चलें कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कोई भी जिन और शैतान मौजूद नहीं था और ना ही ऐसी कोई मुस्नद रवायत मिलती है। ये तमाम तर बातें फजूल और लग़्व हैं। उम्मीद है मालूमात से भरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।